ان قاتلوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کے دعوے دار تھے، امیر تیمور گورکان، جس کا خطاب صاحب کرعاں یعنی قسمت کا بادشاہ تھا، امن پسند غیر فوجی مسلمان اور اس سے بہت کم حد تک غیر مسلم شہریوں کو قتل کرنے یا نئے نئے طریقوں سے ان کی جان لینے کے اعتبار سے تمام دیگر لوگوں سے بازی لے گیا۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ اپنے 36 سالہ دور حکومت یعنی 1370 سے 1405 عیسوی، جو بے مثل عسکری اور سیاسی کامیابی اور عالمگیر قتل اور خونریزی کی خصوصیات کی حامل تھی، جس کے بعد تیمور ایک ذہنی کرب کے ساتھ اپنے کیفر کردار کو پہنچا، کیونکہ اس قسم کے جرائم اسلام یا کسی دوسرے مذہب کے مطابق محض پچھتاوے اور مجرم کی عبادتوں کی بنیاد پر معاف نہیں کیے جا سکتے۔ مزید یہ کہ ان ممالک میں جہاں اس نے غارت گری مچائی، خاص طور پر عربی سرزمینیں جہاں اسے غیر مسلم بد تینت، وحشی اور جہنمی سمجھا گیا، اس کی موت پر نہ صرف یہ کہ سکون اور عافیت کی ٹھنڈی سانسیں لی گئی بلکہ مرحوم ظالم حکمران کو ببام دہل بددعائیں بھی دی گئی۔ یہ بات عیاں تھیں کہ ان بددعاؤں کا ایک بڑا حصہ عربوں کی تاریخی ادب میں شامل ہو جائے گا اور تیمور کو ہمیشہ کے لیے مطعون قرار دیا جائے گا۔ اسی اثنا میں تیموری مملکت کا خاتمہ ہو گیا اور ہرات، فارس، ماورا النہر اور کابل کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہی باقی بچیں۔ تیمور نے اپنی موت کے وقت تب 36 اخلاف چھوڑے تھے۔ اس کا خاندان افزائش کی نمایاں طاقت کا حامل تھا، تاہم تیموری شہزادے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے اور ایک دوسرے کے سر اتارتے رہے۔ ان خاص اسباب کا انکشاف مشکل نہیں جنہوں نے تیمور کی کامیابی ممکن بنائی۔ کوئی ایسی بڑی علاقائی حکومت نہ تھی جو اس کا مقابلہ کر سکے، لہٰذا چھوٹے چھوٹے مقامی حکمرانوں کو یکے بعد دیگرے زیر کر سکتا تھا، اور ان لوگوں کے درمیان اتحاد کا ذرا برابر بھی اندیشہ نہ تھا۔ دوم یہ کہ اعلیٰ معیار کے تربیت یافتہ سپاہیوں کو کسی بھی تعداد میں حاصل کیا جا سکتا تھا۔ بیشتر وہ امن پسند باشندے جن کو چنگیز اور اس کے جانشینوں نے برتی فوجوں یعنی حشر میں داخل کر لیا تھا، اکثر اور بیشتر مر چکے تھے، لیکن جو لوگ بچ رہے وہ غالباً پیشہ ور سپاہی بن چکے تھے۔ بہرحال تیمور کی برتی کرنے والے افسران کو ایک ایسے سپاہیوں کی جن کی اسے ایک متعینہ مدت کے لیے ضرورت تھی حاصل کر لینے میں کوئی مشکل درپیش نہ تھی۔ یہ بات طے تھی کہ اس چھوٹی یا بڑی مدت میں وہ اتنا مال غنیمت حاصل کر لیں گے جو ان کی بقیہ زندگی کے لیے کافی ہوگا، اور تیمور اس بات سے اچھی طرح واقف تھا کہ اگر اس کے سپاہیوں کو ان کی ضرورت بھر مال غنیمت حاصل نہ ہو سکا تو آئندہ اسے فوجی آسانی سے نہ مل سکیں گے۔ سوم یہ کہ ان ممالک میں جن کو منگولوں نے فتح کر لیا، یعنی ماورا النہر، ایران اور عراق، وہاں ایک منگول حکمران طبقہ قائم کر دیا گیا تھا۔ یہ طبقہ رسماً اسلام کی طرف جھک گیا تھا، لیکن اہم معاملات میں وہ اب بھی منگول روایات پر قائم تھا، جن میں وسیع پیمانوں پر قتل عام کی نہ صرف اجازت تھی بلکہ اس کی حوصلہ افزائی اور ستائش بھی تھی۔ اگر چنگیز سے قبل کوئی مسلمان حکمران ان شہروں کی مکمل تباہی کا حکم دیتا جو صدیوں تک مسلم تمدن اور صنعت کا مرکز رہے تھے تو اس کو پاگل سمجھا جاتا، سپاہیوں کے ذریعے اس کی نافرمانی کی جاتی، اپنے افسران کے ذریعے اسے معزول کر دیا جاتا اور قتل بھی کر دیا جاتا، لیکن چنگیز نے امن پسند شہری باشندوں کے قتل عام کی روایت قائم کر دی تھی، اور تیمور اس روایت کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان باتوں کے ساتھ ہمیں تیمور کی ذاتی عبقریت، تجربات سے سیکھنے کی صلاحیت، غیر معمولی انتظامی اور عسکری مہارت اور بے عیب قوت فیصلہ، اپنے زمانے کے سائنسی ایجادات کو استعمال کرنے اور ان کو بہتر بنانے کی صلاحیت، اپنے ماتحتوں پر سزاؤں اور انعامات کے ذریعے اختیار قائم کرنے کی صلاحیت، سفارتی چالیں اور مہارت، ان تمام باتوں کے علاوہ زبردست ہمت اور حد سے زیادہ احتیاط کا ایک غیر معمولی مرکب کو بھی شامل کرنا ہوگا، لہٰذا ہم اسے کوئی غلط قدم اٹھاتے ہوئے شاذ و نادر ہی پاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تیمور کے جیسے کارنامے جو 46 سال کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ تھے، محض ایک ایسے ہی شخص کے لیے ممکن ہو سکتے تھے جسے بہترین صحت، بھرپور جسمانی طاقت اور ایک ایسا جسمانی ڈھانچہ بخشا گیا ہو جو ان تمام آزمائشوں کا مقابلہ کر سکے جن کا اسے مسلسل مہارت میں متحمل ہونا پڑتا تھا۔ پیر کے ایک زخم نے اسے لنگڑا مشہور کر دیا تھا، لیکن ضرورت کے وقت وہ 3 یا 4 میل تک پیدل چل سکتا تھا۔ ہم اسے بارہا مسلسل 24 گھنٹے سواری کرتے ہوئے اور خود کو سرکاری کاغذات میں یا گھوڑے کی پیٹھ پر پوری رات جاگنے کے بعد کسی محاصرہ یا جنگ کے انتظامات کرتے ہوئے پاتے ہیں۔ جلال الدین منک برنی کی طرح ذاتی مقابلوں کے سلسلے میں اس کو کوئی شہرت نہ ہوئی۔
لیکن ایک مساوی حیثیت کے ترکی مخالف نے جب اسے ڈوئل کے لیے چیلنج کیا تو اس نے اسے قبول کرنے میں کوئی تعامل نہ کیا۔ تیمور کے کردار کا المیہ یہ حقیقت تھی کہ محض ذاتی حب اور جاہ سے بڑھ کر اس کا کوئی دوسرا اصول نہ تھا۔ یہ خیال کہ خدا نے اسے دنیا پر حکمرانی کے لیے منتخب کیا ہے اس کے ذہن میں اس کے تخت نشینی کے کچھ دنوں بعد آیا، لیکن واضح طور پر یہ چنگیز کی ایک میراث تھی۔ یزدی تیمور کے خیال کو نقل کرتا ہے جس کا محاصل یہ تھا کہ آباد دنیا ایک حکمران کے لیے زیادہ وسیع نہیں ہے، اور الپور اور دیگر شہروں کے عوام کے تیمور کے مندرجہ ذیل دعوے کو فوراً قبول نہ کرنے پر سرزنش کی گئی۔ مشیت یزدی نے پوری دنیا میرے ماتحت کر دی ہے، اور ہمیشہ رہنے والے خدا نے تمام ممالک میری کمان کے سپرد کر دیے ہیں۔ ان تمام دعووں کے باوجود ایک بھی عوامی ادارہ ہم تک تیمور سے نہیں پہنچا۔ سلجوکیوں اور عجم کے دیگر بادشاہوں کے برخلاف اس نے ان لوگوں کے لیے جن پر اس نے فتح حاصل کی امن اور خوشحالی نہ مہیا کی۔ وہ خود اپنے خاندان کے افراد کو وراثت کا کوئی ایسا قانون بھی ترکے میں نہ دے سکا جو انہیں ایک دوسرے کو اندھا کر ڈالنے اور مار ڈالنے سے باز رکھتا۔ بعد کے دور میں اس بات پر بہت زور دیا گیا کہ تیمور اور چنگیز دو بھائی قوم نامی اور کاچولی بہادر کی نسل سے ہے، لیکن یہ ایک ایسا اعزاز تھا جس میں تیمور کے کئی ہزار معاصرین بھی شامل تھے۔ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ تیمور چغتائی کے وزیر کراچار نوحان کی نسل سے تھا، لیکن کش اور کرشی کی حکومت اس کے ہم جدی خاندان کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی جو اس کے چچا حاجی برلاس کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ تیمور کے باپ تراغائی اور اس کے دادا اتکل نے اپنی زندگیاں ایک متمول درمیانی طبقے کے حالات میں بسر کی تھیں، لیکن وہ کوئی سرکاری رتبہ کے حامل نہ تھے۔ تیمور طبقہ اشرافیہ کا ایک فرد تھا جو منگول بھی تھا اور باعزت بھی، لیکن جیسا کہ یزدی اس بات پر زور دیتا ہے کہ اور لحاظ سے اس کی شخصیت خود ساختہ تھی اور وہ خاندان کا حقیقی بانی تھا۔ تیمور 7 اور 8 اپریل 1334 کی شب میں پیدا ہوا جب اس کی عمر 25 سال کی تھی تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اسی سال موسم بہار 1360 عیسوی میں ترکستان یعنی جتھ کے حکمران توغلوق تیمور نے اپنے وراثتی حق کے قیام کے لیے ماورا شہر پر حملہ کر دیا۔ شیریں خان کی موت کے بعد کے 38 سالوں میں ماوراء نہر میں 8 خان ہوئے، لیکن اب وہاں کا کوئی خان نہ تھا۔ جتھ کے 3 امراء کو کش کے خلاف پیش قدمی کا حکم دیا گیا۔ امیر حاجی برلاس آمو دریا کے پار بھاگ گیا، لیکن تیمور اپنے چچا سے الگ ہو کر جتھ کے 3 امراء سے جا ملا، جنہوں نے اپنے خان کے حق میں اس کی وفاداری کی پیشکش کے عوض اس کا خیر مقدم کیا اور کش اس کے سپرد کر دیا، لیکن خانگی مشکلات نے توغلوق تیمور کو واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ حاجی برلاس واپس لوٹا اور اس نے کش پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ دوسرے سال 1361 کے موسم بہار میں توغلوق تیمور خان دوبارہ لوٹا۔ حاجی برلاس پھر ایک بار خراسان بھاگ گیا اور ضلع سبزدار میں قتل کر دیا گیا۔ تیمور نے اپنے آپ کو خان کے سامنے پیش کیا اور اس کا خیر مقدم کیا، لیکن خان نے فیصلہ کیا کہ اس کی موجودگی اس کے اپنے ملک میں ناگزیر ہے، لہٰذا اس نے ماوراء نہر کا علاقہ اپنے بیٹے الیاس خواجہ کے سپرد کیا اور امیر بیکجک کو اس کا مشیر خاص مقرر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ تیمور کی بھی تقریر مشیر کار کی حیثیت سے ہوئی ہو، لیکن بیکجک نے اسے کچل دینے کا فیصلہ کیا۔ تیمور کے لیے بھاگنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ جو کوئی بھی اسے حکومت وقت کے حوالے کر دیتا اسے زبردستی انعام ملتا۔ آئندہ 2 سال تیمور نے مفرور قیدی کی مانند زندگی گزاری۔ اس کی بدقسمتی کی تنہا ساتھی امیر قزغن کا ایک پوتا امیر حسین اور اس کی بیوی الجائی ترکان آغا کا بھائی تھا۔ خیوک کے حکمران تکل نے ان پر 1000 آدمیوں کے ساتھ حملہ کر دیا۔ وہ لڑے اور انہوں نے تکل کو مار ڈالا، لیکن جنگ کے بعد صرف اس کے 7 پیروکار بچے۔ وہ آمو دریا کے مغربی صحرائی علاقے میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ان کے پیروکاروں میں سے 3 جو خراسانی تھے اپنے گھوڑوں سمیت بھاگ گئے۔ تیمور جوف کے نخلستان کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں چند ترکمانوں نے اسے روکا۔ اس نے اپنی بیوی کو ایک غلہ کے کنویں میں چھپا دیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اسے حاجی محمد نامی ایک شخص نے پہچان لیا اور اس نے ترکمانوں کو مناسب برتاؤ کرنے کو کہا اور محمودی میں امیر حسین سے جا ملنے میں تیمور کی مدد کی، لیکن تیمور کی بدترین بدنصیبی ابھی آنے کو باقی تھی۔
مخان کے ترک حکمران علی بیگ جو ارغون شاہ کا بیٹا تھا اسے گرفتار کرنے کے لیے 60 آدمی روانہ کیے اور اسے ایک تاریک کمرے میں 62 دنوں تک قید میں رکھا، جو پسوؤں سے اتنا بڑا تھا کہ تیمور انہیں پیروں پر چڑھ جانے سے نہیں روک سکتا تھا۔ لیکن علی بیگ کے بڑے بھائی محمود بیگ نے اسے ایک ہم حیثیت ترکی امیر کے ساتھ اس غیر انسانی اور بلا مقصد ناروا سلوک پر ایک سخت پیغام بھیجا اور تیمور کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد امیر حسین نے جت کی سرحد سے باہر جنوبی افغانستان میں گرم سیر کی جانب پیش قدمی کی اور تیمور کش میں سمرقند میں اپنی بڑی بہن کے گھر میں چند دن چھپ کر گزارنے کے بعد راستے میں اپنے چند پیروکاروں کو اکٹھا کر کے وہاں اس سے جا ملا۔ سیستان کے حکمران نے ان سے اپنی حمایت میں سکیزیان کے خلاف لڑنے کی درخواست کی۔ اس کے بعد جو جنگ ہوئی اس میں تیمور کے پیر میں زخم آیا اور اسے تومن میں اپنی صحت کی بحالی تک انتظار کرنا پڑا۔ تغلق تیمور کی موت کے باعث ان دو مہمجوؤں نے اطمینان کے سانس لی۔ الیاس کو اپنے باپ کے تخت پر بیٹھنے کی غرض سے وطن واپس جانا پڑا اور حسین اور تیمور جت کے پسپا فوجوں کے پل سنگین یعنی آئرن برج کی جنگ میں شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کرلتائی منعقد کیا اور داوا خان کے ایک خلف کا ملیشیا اوغلن کو جو ایک نہایت غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا اپنے خان کی حیثیت سے منتخب کر لیا۔ امیر حسین نے خان کو اپنے ساتھ رکھا۔ مئی 1365 میں جت کی فوجوں نے ایک بار پھر ماوراء نہر پر حملہ کیا۔ کمسان کی جنگ کے بعد حسین اور تیمور کو شکست ہوئی اور وہ پناہ کے لیے آمو دریا کے جنوبی خطہ میں بھاگ گئے۔ تب فتح یاب جت سمرقند کے خلاف روانہ ہوا، لیکن دو ملاؤں اور ابو بکر کبیر نامی ایک دھنیے کی قیادت میں شہریوں نے 4 ماہ تک جت فوج کا مقابلہ کیا اور اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ امیر حسین اور تیمور پھر دوبارہ نمودار ہوئے۔ انہوں نے صرف ملاؤں کو چھوڑ دیا لیکن تمام مزدور طبقہ کے لیڈروں کو جنہوں نے جت کو شکست دی تھی سرزنش کی۔ آخر میں امیر حسین نے امراء سے ایک زبردست مال گزاری اکٹھا کرنے پر زور دیا اور تیمور کو اپنے افسروں کی جانب سے خود اپنی جیب سے ادائیگی کرنی پڑی۔ تیمور اپنے بڑے شریک کار جو لالچی اور گھمنڈی تھا کے ساتھ مزید وفاداری پر تیار نہ تھا۔ اس نے اپنے ساتھی امراء سے رابطہ قائم کیا جنہوں نے اسے حسین سے لڑنے کا مشورہ دیا، لیکن جب یہ بات ایک کھلے تصادم تک پہنچی تو وہ اس کے خلاف ہوئے۔ نتیجتاً پورے ماوراء نہر پر امیر حسین کا اقتدار مستحکم ہو گیا اور تیمور کو آمو دریا کے مشرقی صحرا میں بھاگنا پڑا۔ اسے مزید 2 سالوں تک ایسی مصیبتوں اور اسرت کا سامنا کرنا پڑا جس سے وہ اس سے قبل واقف نہ تھا۔ اس پریشان حالی کے دوران اس نے 243 آدمیوں کے ساتھ کرشی، جس کے دفاع میں 20,000 سپاہی تھے، پر قبضہ کر کے دوستوں اور دشمنوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس کارنامے کی اہمیت محض اپنے اخلاقی اثر کی بنا پر تھی، کیونکہ جب امیر حسین پوری طاقت کے ساتھ بڑھا تو تیمور کو سیر دریا کے پار بھاگ جانا پڑا۔ جت سے اپیل اس کا آخری سہارا تھی، لیکن چونکہ جت کی اکثریت اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا لہٰذا مذہبی محققین نے تیمور اور حسین کے درمیان ایک سمجھوتے پر زور دیا۔ تیمور راضی ہو گیا اور اس کے بعد تعاون کے زمانے میں اس نے بدخشاں کے ہمالیاتی بلندیوں کے علاقوں کے شاہوں پر فتح حاصل کرنے میں حسین کی مدد کی۔ بعد میں اس نے اس جنگ کو اپنی سب سے سخت جنگ مانا۔ یزدی کے مطابق امیر حسین کے کردار کے مندرجہ ذیل ایوب اس کے زوال کا سبب بنے، کیونکہ انہوں نے امراء کو تیمور مل جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایوب مندرجہ ذیل تھے: دولت کا لالچ، اپنے متعلق غلط خیالات، غرور اور گھمنڈ۔ تیمور ان امراء کے متعلق کسی غلط فہمی کا شکار نہ تھا جن سے نمٹنا تھا، لیکن جب تک اکثریت نے اپنے وعدوں کو پورا کیا اس وقت تک عہد شکنیوں کو نظر انداز کیا جا سکتا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شرائط یہ تھیں کہ سیور غمتیش جو چنگیز کی نسل کا ایک تیموری افسر تھا اور جس کی وفاداری پر وہ بھروسہ کرتا تھا کو مہم کے آغاز میں خان منتخب کیا جائے اور خود تیمور کو کامیابی کی صورت امیر اور صاحب کراں کے القاب کے ساتھ بادشاہ منتخب کیا جائے۔ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو تیمور نے اپنی فوجیں اکٹھا کی اور نئے خان کے ساتھ امیر حسین کے خلاف روانہ ہوا، جو چنگیز کے زمانے سے غیر آباد قلعہ ہندوان میں تھا جسے اس نے بلخ کے قریب تعمیر کیا تھا۔ اگرچہ تیمور کے چند معاہدین نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا لیکن جنگ کا فیصلہ بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ حسین کو تیمور کا پیغام صاف اور واضح تھا، یعنی باہر آؤ اور مطیع ہو جاؤ۔ بالآخر حسین نے اپنے آپ کو قدیم بلخ کی مسجد میں چھپانے کی کوشش کی لیکن اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کے ہاتھوں کو باندھ کر تیمور کے سامنے پیش کیا گیا۔ تیمور نے مکر کے آنسو بہائے اور اسے تنہا گھوڑے کی پیٹھ پر سفر حج کے لیے روانہ ہونے کی اجازت دے دی، لیکن ابھی وہ زیادہ دور بھی نہ جانے پایا تھا کہ تیمور کے 2 افسران نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے 4 بیٹوں میں سے بھی 2 کو قتل کر دیا گیا جبکہ وہ ہندوستان بھاگ نکلنے میں
کامیاب ہو گئے۔ ہندوان کا قلعہ تباہ کر دیا گیا اور حسین کے گھروں کو منہدم کر دیا گیا۔ 13 اپریل 1370 یعنی 12 رمضان کو تیمور منگول انتخاب کی مکمل رسم و رواج کے ساتھ تخت نشین ہوا۔ جمع امراء نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور ایک دل اور ایک زبان سے اس کی اطاعت کا وعدہ کیا۔ تیمور نے سمرقند کو اپنا دارالسلطنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اپنی ریاست اور حکومت قائم کر لینے کے بعد تیمور کا پہلا فرض ماوراء النہر کو جت سے محفوظ کر لینا تھا۔ اپنی حکومت کے ابتدائی 15 سالوں میں تیمور اور اس کے افسران نے جت کے خلاف تقریباً 6 مہمات چلائیں اور 1375 میں تیمور ان کی سرزمین پر 5 ماہ کے لیے خیمہ زن ہو گیا۔ دفاع کا ہیرو قمر الدین بغلات تھا، جس نے اپنی انتہائی اعلیٰ ہمتی کا ثبوت پیش کیا اور تیمور کے دوسرے بیٹے عمر شیخ کے ناک میں دم کر دیا، جو اندجان میں جت کی طاقت کو نہ توڑا جا سکا۔ اپنی حکومت کے ابتدائی 15 سالوں میں تیمور کی مہمات اپنے ان افسروں کی بغاوتوں کی بنا پر متعدد بار مفلوج ہو کر رہ گئیں جو اس کے پاس سے جت یا اور داس خان کے سفید جت میں بھاگ سکتے تھے۔ چنگیز کی سرزمین کو اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم میں خوارزم جوجی کے الوس کے حصے میں آیا تھا۔ یہ اب ترکی منگولی خاندان کے قبضے میں تھا، جس کا خاندانی نام صوفی تھا اور جو گھن گیرت ذیلی الوس سے تعلق رکھتا تھا۔ تیمور نے خوارزم کے خلاف 5 مہمات چلائیں اور چونکہ یہ ماوراء النہر کا ایک حصہ نہ تھا، لہٰذا اس کے سلسلہ میں تیمور نے دہشت زدگی اور تباہی کی پالیسی اختیار کی۔ 1375 میں پہلی مہم کے دوران خوارزم کی سرزمین لوٹ لی گئی، لیکن جہاں تک شہر کا تعلق تھا تو تیمور نے ایک معاہدے کو قبول کر لیا۔ 1375 میں حسن صوفی، جس نے تیمور کی سرزمین پر حملہ کیا تھا، بغیر جنگ کے اطاعت قبول کر لی۔ تیمور کی تیسری مہم ملک ہی میں اپنے افسروں کی بغاوت کی بنا پر ناکام ہو گئی۔ 1375 میں حسن صوفی اور آس خان کے ساتھ تیمور کی جنگ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور ادھر تیمور بھی کسی مزید مساہلت کے لیے تیار نہ تھا۔ 3 ماہ اور 6 دنوں کے محاصرے کے بعد خوارزم پر قبضہ کر لیا۔ عمارتیں تباہ کر دی گئیں اور تمام ممتاز لوگوں کو، تعلیم یافتہ اشخاص، تربیت یافتہ غلاموں اور قرآن کے حافظوں اور صنعت کاروں کو کش لے جایا گیا۔ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا اور مردوں کو تلواروں اور تیروں سے ہلاک کر ڈالا گیا۔ بالآخر 1399 میں توکمتش کی ایک فوج خوارزم کی راہ سے ماوراء النہر روانہ ہوئی تو تیمور نے، جو اس وقت ایران سے لوٹ رہا تھا، اس کی مکمل تباہی کا فیصلہ کیا۔ یہ حکم جہاں متا صادر کیا گیا کہ سرزمین میں خوارزم کے تمام شہری باشندوں کو سمرقند لے جایا جائے۔ شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور وہاں جو بیچ دیا گیا۔ ہمارے ماخذ سیر دریا کے مشرق کی 3 سلطنتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ترکستان جو جت کے زیر اختیار تھا، مغلستان دریائے ارتش تک اور اس کے مغرب میں اوراس خان کا سفید جت۔ ایک جوجی شہزادے توکمتش کو اوراس کے ذریعے شکست ہوئی اور وہ تیمور کے پاس بھاگ گیا۔ چونکہ تیمور نے توکمتش کو حوالہ کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا ایک تناؤ پیدا ہو گیا، مگر کسی جنگ کی نوبت نہ آئی۔ موسم سرما کی 3 ماہ کی سخت سردیوں کے دوران اوراس خان شکناک میں خیمہ زن رہا اور تیمور اترار میں، تقریباً ایک دوسرے سے 84 میل کے فاصلے پر اوراس خان پسپا ہو گیا، غالباً اس وجہ سے کہ وہ بیمار تھا۔ اس کے بعد جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح اس کے بڑے لڑکے توختاکیہ کا بھی۔ اسی اثنا میں تیمور ملک اوغلن، جو ایک عادی شرابی تھا، سنہرے جت کے تخت پر مطمئن ہوا۔ نتیجتاً 1376 میں تیمور خان کی مدد سے توکمتش نے سفید جت کا تخت حاصل کیا اور بعد میں خود اپنی کوششوں سے سنہرے جت کا تخت مع اس کے اسرائی اوستر خان کی بڑی بڑی دارالسلطنتوں کے حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ہرات کے حکمران ملک غیاث الدین کرت نے نیشا پور اور دوسرے اضلاع کو فتح کر کے اپنے علاقے بہت وسیع کر لیے تھے، لیکن وہ کسی طرح بھی اس پوزیشن میں نہ تھا کہ 1381 میں اپنے خلاف تیمور کے حملے کی مزاحمت کر سکے۔ تیمور کی راہ کے تمام شہر اور قلعے مطیع ہو گئے، لیکن کشنج کی فوج نے مزاحمت کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں قلعہ تباہ کر دیا گیا اور محافظ فوج تہہ کر دی گئی۔ ہرات کا شہر تیمور کے ہاتھوں میں آ گیا اور غیاث الدین نے صرف قلعہ کے اندرونی حصوں کی دفاعی کوشش کی، لیکن تیمور کے اس حکم کی بنا پر دفاع مفلوج ہو کر رہ گیا۔ جو شہر پناہ تک لڑنے کے لیے آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن جو لوگ گھر ہی میں رہیں گے انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ غیاث الدین باہر آیا اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ ہرات کے اندرونی اور بیرونی قلعوں کو تباہ کر دیا گیا۔ کیرت خاندان کے خزانے تیمور کے ہاتھ میں آ گئے اور 4 دنوں میں ضمانت کے روپے ہرات سے وصول کر لیے گئے۔
کیرت خاندان کے تمام شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس اثنا میں تیمور کے افسروں نے نیشا پور اور سبزوار پر قبضہ کر لیا۔ تیمور شمال کی جانب طوس سے روانہ ہوا اور مازندان کے حکمران شیخ بائسو کے لڑکے امیر ولی کو اپنے سامنے حاضر ہونے کی ہدایت کی۔ ولی کو اپنی طاقت کا مزہ چکھانے کی خاطر اس نے اسوارین پر حملہ کر دیا جو ولی کے افسروں کے قبضے میں تھا۔ یزدی لکھتا ہے، پوری آبادی کا قتل عام کر دیا گیا اور شہر تباہ کر دیا گیا۔ اسفارین کا اس کے نام کے سوا کچھ بھی باقی نہ بچا۔ کلاویجو نے جو تیمور کی حکومت کے آخر میں اسفارین سے گزرا تھا شہر کو کھنڈر کی صورت میں پایا، لیکن چند اشخاص نے جو ان کھنڈروں میں رہ رہے تھے اور اس کے ساتھ کے مسافروں کو ضرورت بھر کھانے دے دیا کرتے تھے۔ تیمور نے موسم سرما اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنے میں گزارا اور 1382 کے موسم بہار میں مخان اور قلات کی راہ سے خراسان روانہ ہوا۔ علی بیگ جون غزبانی نے جو ایک بار تیمور کو قید کیا تھا اپنے آپ کو سمرقند کی جیل میں پایا۔ غوریوں کے ایک گروہ صدیدیوں کو جنہوں نے ترشیز کے قلعہ کی مدافعت کی بہادرانہ کوشش کی تھی گرفتار کر لیا گیا اور انہیں تیمور کے ترکستان کے قلعوں کی مدافعت کے لیے بھیج دیا گیا۔ خراسان جو اب دشمنوں سے پاک ہو چکا تھا تیمور کے تیسرے بیٹے میران شاہ کے سپرد کر دیا گیا۔ 1383 میں ہرات کی ایک بغاوت کو سختی سے کچل دیا گیا۔ 1383 میں تیمور نے موسم خزاں میں سیستان کے خلاف پیش قدمی کا اور گرسیر، قندھار اور کابل کے راستے لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ سبزوار کے قلعہ کو جس نے بغاوت کی تھی زیر کر لیا گیا۔ تقریباً 2000 اشخاص کو پکڑ لیا گیا اور جبکہ ابھی وہ زندہ ہی تھے کہ انہیں ایک دوسرے پر رکھ کر اینٹ گارے سے ان کا مینار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد فوج کے مقدمت الجہش نے شہر سیستان کے دروازوں تک کے علاقوں کو لوٹا اور کھسوٹا اور اس کے حکمران شاہ قطب الدین کا مزاحمت کا ارادہ نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنی اطاعت کی پیشکش کے لیے اپنے سفراء بھیجے۔ اس کے بعد وہ باہر آیا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس کی چند رعایا کے ذریعے کی گئی مزاحمت شہر کی تباہی کے لیے بہانہ بن گئی۔ تیمور کے سپاہیوں نے باشندوں کو مار ڈالا اور شہر کو اکھاڑ پھینکا۔ تمام لوگوں کو، بچوں سے لے کر 100 سال تک کے لوگوں تک، مرد، عورتوں، بوڑھوں اور نوجوانوں سبھی کو ذبح کر ڈالا اور تمام چیزوں کو نذر آتش کر ڈالا، یہاں تک کہ دیواروں کی کیلوں تک کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد تاتار فوج دریائے ہلمند کے کنارے آگے بڑھی۔ دریائے ہلمند پر ایک بڑے کار آمد بند کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ تومن تکودری نے جو ایک منگول تھا اور جس نے مذہب تبدیل نہیں کیا تھا، لڑ کر مر جانے کو ترجیح دی اور اس کے 3000 پیروکاروں نے جنہوں نے ابھی اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا تھا اور قلعہ دہنا بھی جو آتاجی نامی قبیلے کے قبضے میں تھا، اس بد نصیبی کا شکار ہوا۔ کوہ سلیمان کے افغان قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور ان کی فوجوں کو گردن زنی کے لیے منگول روایات کے مطابق تیمور کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ قندھار بغیر کسی کشمکش کے مطیع ہو گیا۔ یہ مہم سیستان اور زادستان یعنی غزنی کو تیمور کے قبضے میں لے آئی۔ مازندان ایرانی صوبہ جس کا صدر مقام استر آباد تھا، ایک الخانی افسر شیخ بائسو کے ایک حلف ولی کے زیر اقتدار تھا، لیکن مشرقی مازندان کے 2 اضلاع عامل اور ساری جو کہ بحرہ کاسپین سے ملتے تھے کو سید اقوام الدین اور اس کے چیلوں نے اس کے ترکی منگولی افسرا سیاب سے غصب کر لیا تھا۔ مازندان میں سالانہ تقریباً 18 انچ کی زبردست بارش ہوا کرتی تھی، لہٰذا اس خطے کے جنگلات کافی گھنے تھے۔ 1383 کے موسم بہار میں تیمور نے جنگلوں کے بیچ سے کاٹ کر 20 دنوں میں استر آباد تک اپنا راستہ بنا لیا اور ایک زبردست قتل و غارت گری کے بعد وہاں اپنی طاقت مستحکم کر لی۔ عامل اور ساری کے سیدوں کو استر آباد میں اس کی گورنر کی فرما برداری کا حکم دیا گیا، لیکن دیگر اعتبار سے انہیں وقتی طور پر خلل انداز نہ کیا گیا۔ اس کے بعد تیمور آذربائیجان کی جانب روانہ ہوا اور اس نے الخانوں کے ایک صدر مقام سلطانیہ پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہ سوچ کر کہ اس کا اقتدار وہاں محفوظ ہے وہ سمرقند لوٹ آیا، لیکن 1383-84 کے موسم سرما میں توکمتش نے دربند کے راستے جنوب میں ایک فوج روانہ کی۔ اس نے 10 دنوں تک تبریز کو لوٹا اور اس کے بعد واپس لوٹ گیا۔ چونکہ توکمتش تیمور کے احسانات تلے بہت زیادہ دبا ہوا تھا، لہٰذا اس کا رویہ غیر متوقع تھا، لیکن اس کے دربار میں ایک تیمور مخالف گروہ کی تشکیل ہو گئی تھی۔ تیمور نے پورے ایران کی ذمہ داری سنبھال لینے کا فیصلہ کیا اور اپنے بھرتی کرنے والے افسران کو 3 سالوں تک ایک فوج کو بھرتی کرنے کا حکم دیا۔ 1386 کے موسم بہار میں وہ دوبارہ روانہ ہوا اور اس نے آذربائیجان میں دوبارہ اپنی طاقت کو مستحکم کر لیا۔ یہ بات 2 نئے دشمنوں ترکمان جن کی قیادت کرا یوسف اور بعد میں اس کے بیٹے کرا محمد اور ایک مشہور الخان افسر حسین بزرگ جو بغداد اور عراق کے ایک حصے کا حکمران تھا کہ خلف سلطان جلدیر نے کی، اس کے ساتھ ایک کشمکش کا سبب بنی۔
یہ دشمن تیمور کی زندگی کے آخر تک اس کی پریشانی کا مقدر بن گیا، لیکن فی الحال اس نے دوسرے مقامات کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ لاری کوچک کے حکمران ملک عز الدین کو کچل دیا گیا اور اس کے خرم آباد کے قلعے پر قبضہ کر کے اس کی محافظ فوج کو پہاڑوں کے کنارے پھینک دیا گیا۔ تیمور نے روایتی منگول طریقہ پر جارجیا میں قتل و غارت گری مچائی اور اسے مقدس جنگ کا نام دیا۔ طفلس کے حکمران جسے بکرات کہا جاتا تھا گرفتار کر لیا۔ اس نے مسلمان ہو جانے کا فیصلہ کیا اور اس نے تیمور کو ایک زرہ تحفے میں پیش کی، جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ اسے پیغمبر داؤد علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ چونکہ عثمانی شہنشاہ بایزید یلدرم اناطولیہ کے آزاد شہزادوں کی سرزمین پر قبضہ کر رہا تھا، لہٰذا ارض روم کے حکمران تہرتن نے تیمور کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ تیمور آذربائیجان کے قلعے کی طرف روانہ ہوا اور ایک دن میں اسے زیر کر کے تہرتن کے حوالے کر دیا۔ حیرت ہے کہ بایزید نے اس واقعے پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے بعد تیمور نے ہر طرف اپنی افواج روانہ کی۔ اوران کے حکمران ملک عزیز الدین شیر اور آرمینیا کے حکمران تیزرک دونوں ہی مطیع ہو گئے، لیکن چونکہ وان کی محافظ فوج نے مزاحمت کی، لہٰذا اسے 20 دنوں کے محاصرے کے بعد زیر کر لیا گیا اور پہاڑی کنارے نیچے پھینک دیا گیا۔ تیمور کا دوسرا مقصد جنوبی ایران تھا، جس کے مختلف اضلاع پر مظفری خاندان کے شہزادوں کی حکومت تھی۔ شاہ شجاع نے جو حافظ کے غیر قانونی اشعار میں اپنی تعریف کی بنا پر مشہور ہے، 1384 میں اپنے بستر مرگ سے ایک نہایت دردمندانہ خط میں تیمور سے اپنے خاندان کے سلسلے میں اپیل کی اور تیمور نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ تیمور بہر صورت اپنے تسلط، لوٹ اور قتل و غارت کی عام پالیسی ہی کی تقلید کرتا تھا، کیونکہ اسے اپنے سپاہیوں کو مال غنیمت مہیا کرنا تھا اور دہشت اور خوف کی حکومت قائم کرنی تھی۔ لیکن مظفری شہزادوں کے رویے نے اسے ان کے مکمل استحصال کے لیے ایک بہانہ مہیا کر دیا۔ شاہ شجاع کے بیٹے اور اصفہان کے حکمران زین العابدین کو تیمور نے بلایا تھا، لیکن حکم کی تعمیل کی بجائے اس نے تیمور کے قاصدوں کو قید کر دیا۔ لہٰذا جب تیمور اصفہان کے خلاف روانہ ہوا تو زین العابدین اپنے چچیرے بھائی منصور کے پاس بھاگ گیا، جس نے اسے اندھا کروا دیا۔ بہرحال اصفہان کے ممتاز لوگ تیمور کو اپنی وفاداری کی پیشکش کی غرض سے باہر آئے۔ تیمور نے اپنے افسروں میں سے ایک کو شہر کا انچارج متعین کر دیا۔ آبادی سے اسے ہتھیار اور گھوڑوں سے دستبردار ہونے کو کہا گیا اور تاتار افسروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ شہر کے ممتاز لوگوں سے ضمانت کی رقم کی وصولی پر نگرانی رکھیں۔ لیکن رات کو کسی علی کچھ نامی ایک شخص نے، جو تہران کے ایک لوہار کا بیٹا تھا، ایک ڈھول پیٹنا شروع کر دیا اور شہر کے ایک مجمع نے ضمانت کی رقم وصول کرنے والوں کو اور تقریباً 3000 سپاہیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس بات نے تیمور کے لیے وہ موقع فراہم کر دیا جس کی اسے تلاش تھی۔ دوسرے دن اس نے شہر پر قبضہ کر لینے کا حکم دیا اور ان مکانات کے علاوہ جن میں سید لوگ اور جج رہتے تھے اور امام الدین واعظ جو گزشتہ سال انتقال کر چکے تھے کے گھر کے علاوہ اس نے ہر قسم کے بے رحمیوں کے ساتھ شہریوں کے ایک قتل عام کا حکم نافذ کر دیا۔ جن چند لوگوں نے تاتار سپاہیوں کی حفاظت کی تھی ان کے گھر بھی محفوظ رہے، لیکن یہ خوفناک حکم دیا گیا کہ 1000، 100 اور 10 تاتار سپاہیوں کے ہر گروہ کو قلم زدہ سروں کی ایک مقررہ تعداد حاضر کرنی ہے اور اس حکم کی تعمیل کی دیکھ بھال کے لیے علیحدہ افسران کی تقرری کی گئی۔ معتمد گاہوں سے یہ بات سنی گئی ہے کہ متعدد سپاہیوں نے جو قتل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتے تھے، باقیان یعنی وہ افسران جو حکم کے نفاذ کے ذمہ دار تھے، سے قلم زدہ سروں کو خرید کر ان کے سپرد کیا۔ شروع میں ایک قلم زدہ سر کی قیمت 20 دینار تھی، لیکن بعد میں جب متعدد سپاہیوں نے مطلوبہ تعداد میں سروں کو حوالے کر دیا تو ایک قلم زدہ سر کی قیمت نصف دینار تھی اور اسے کوئی خریدتا نہ تھا۔ چند اشخاص نے جنہیں دن میں قتل نہ کیا جا سکا رات میں نکل بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ برف باری ہو گئی تھی لہٰذا ان کے نقش پا کی بنا پر ان کی کمین گاہوں کا پتہ لگا لیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ مرقوم اعداد کے مطابق کم از کم 70,000 اشخاص کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اصفہان سے باہر مختلف جگہوں پر ان کے سروں کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ جب تیمور نے شیراز کی جانب پیش قدمی کی تو لار کے اطابقوں اور گرگین لاری کے ہمراہ تمام مظفری شہزادوں نے آخر اس کی اطاعت قبول کر لی اور شیراز کے لیے ضمانت کی رقمیں ادا کر دی گئی۔ تیمور نے جسے وطن سے تشویشناک خبریں موصول ہوئی تھیں، انہیں دوبارہ ان کی سرزمینیں سپرد کر دیں اور راستے میں خوارزم کو تباہ کرتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ اگر تیمور کے خانگی اور غیر ملکی دشمن کے درمیان کوئی اتحاد عمل میں آ جاتا تو اسے ایک حقیقی بحران کا سامنا ہو جاتا۔ پھر بھی اس کی طاقت کو جو بری طرح متزلزل ہو گئی تھی، اس کے افسران نے اس کی غیر معمولی موجودگی میں دوبارہ مستحکم کر لیا۔
اول تو یہ کہ توکمتش کی ایک فوج نے بحیرہ ارل اور سیر دریا کے مشرق میں واقع دشت کی راہ سے تیمور کے بیٹے عمر شیخ کو، جس نے اندجان کا جو انچارج مقرر کیا گیا تھا، جو اسے ایک گلک میں ذلت تمیز شکست دی۔ عمر شیخ اندجان واپس بھاگا۔ تیمور کے افسران سمرقند واپس ہو گئے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی محافظت کر سکیں، لیکن حملہ آور فوج کھلے علاقوں کو تاراج کرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اسی اثنا میں توکمتش کی ایک دوسری فوج نے خوارزم کی راہ سے ہو کر آمو دریا کو عبور کر لیا۔ وہ بخارا کو زیر نہ کر سکی، لیکن اس نے زنجیر سرائے کو نظر آتش کر دیا اور واپسی سے پہلے سیر دریا تک کے کھلے دیہاتوں کو لوٹا۔ توکمتش سے بالکل آزادانہ طور پر حاجی بیگ ارنکوٹ کا بھتیجا انکٹورا مغلستان کی فوج کے ساتھ سیرم اور تاشقند کی راہ سے روانہ ہوا اور اندجان میں عمر شیخ کا محاصرہ کر لیا، لیکن پھر چند نامعلوم اسباب کی بنا پر وہ اپنی سرزمین کو واپس لوٹ گیا۔ کچھ دنوں بعد تیمور کی لڑکی سلطان بخت بیگم کے شوہر محمد میر کا نے سمرقند میں بغاوت کر دی اور بھاگ گیا۔ عمر شیخ نے اس کا تعاقب کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے بھائی ابو الفتح کے ساتھ قتل کر دیا۔ تیمور کے پوتے پیر محمد نے سوچا کہ وہ سلطان محمود کے مال غنیمت کی برابری کر سکتا ہے، بلکہ ان پر سبقت لے جا سکتا ہے، لیکن انجام کار یہ ہوا کہ وہ ایک مصیبت میں پھنس گیا۔ سن 1369 سے 1397 کے موسم سرما میں اس نے اچھ اور دیپال پور پر قبضہ کر لیا اور مختلف مقامات پر اپنے داروغے متعین کیے۔ پھر اس کے بعد ملتان میں اس نے ملو خان کے بڑے بھائی سارنگ خان کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ گرمیوں کے 6 ماہ تک جاری رہا اور ملتان پر قبضہ ہونے کے فوراً بعد برسات شروع ہو گئی۔ پیر محمد کی فوج کے گھوڑے مرنے لگے اور اسے ان لوگوں کی نفرت کا نشانہ بننا پڑا جنہیں اس نے لوٹا تھا، لیکن پیر محمد، جس کی قسمت میں ایک معقول شرابی کی صورت میں تنزلی لکھی تھی، کو اس کی مصیبتوں سے اس وجہ سے چھٹکارا مل گیا کہ اس کا دادا ملتان سے 40 کوس دور بیاس کے کنارے جنجان نامی مکان پر بر وقت آن پہنچا۔ تیمور کی ہندوستانی مہم ترتیب اوقات کے عمدہ انتظامات کے ساتھ ایک لوٹ مار کے حملے کے طور پر تیار کی گئی تھی۔ 1398 کے گرمیوں کے مہینے ماوراء نہر سے ہندوستانی سرحد تک با اطمینان آنے میں گزارے جا سکتے تھے، لیکن ہندوستان کی مہم کو 1398 اور 1399 کے سردیوں کے مہینوں کے دوران ختم کر دینا تھا۔ طویل محاصرے کے لیے اس کے پاس وقت نہ تھا۔ 1398 میں اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تیمور جنوب کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے پاس پامبر کے 2 کافر گروہوں، کتور کے باشندوں اور سیاہ پوش لوگوں کے خلاف اندراب سے روانہ ہونے کے لیے کافی وقت تھا۔ تیمور کاتور کے اطراف کے اونچے پہاڑوں کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے وادی میں کافروں کے گھروں کو نظر آتش کر دیا اور اس کے بعد انہیں پہاڑوں کی چوٹی پر مار ڈالا جہاں وہ بھاگ آئے تھے، لیکن اس کے جنرل برہان اگلن کو سیاہ پوشوں نے جس کے خلاف اسے بھیجا گیا تھا شکست دی اور وہ بزدلوں کی طرح واپس بھاگ گیا۔ اس مہم میں جو پیدل ہی سر کرنی تھی 18 دن صرف ہو گئے۔ تیمور نے قلعوں کی تعمیر اور قبائل کی سرزنش کے ذریعے کابل سے افغانوں کی سرزمین میں گزرنے والے اپنے آمد و رفت کی راہ کی حفاظت کا انتظار کیا۔ ایک افغان سردار موسیٰ کو ارباب کے قلعے کی تعمیر پر آمادہ کیا اور پھر اسے اس کے پیروکاروں کے ساتھ مار ڈالا۔ ناگز کے قلعہ کو خود تیمور کے اپنے افسروں نے تعمیر کیا۔ 2 قبائل جنہیں پرنیاں اور کلاتیاں کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ مخصوص تیموری طرز کے قتل عام نے ایک ایسی دہشت کی فضا تیار کر دی کہ راستوں کے تحفظ کا انتظام ہو گیا۔ ناگز سے بنو کے راستے تیمور نے دریائے سندھ کی جانب پیش قدمی کی۔ تپائیوں، کشتیوں اور سرکنڈوں کی مدد سے اس کے ماہرین نے سندھ پر ایک کشتیوں کا پل تیار کیا جسے 21 دسمبر 1398 میں عبور کیا گیا۔ تیمور کا اصل مقصد لوٹنا تھا اور اس نے اپنے راستے کا انتخاب محتاط طریقے پر کیا تھا۔ بڑے شہروں سے گریز کرنا تھا اور ساتھ ہی مجبوراً چھوٹے شہروں اور دیہاتوں کو لوٹ کر اپنے سپاہیوں کے لیے خورد و نوش کے ذخیرے بھی فراہم کرنا تھا۔ وہ ایک بغیر پانی کے خطے یا چاول سے گزرا جسے ظفر نامہ چاول جلالی کا نام دیتا ہے۔ سالٹ رینج یا کوہ جودی کے مقدموں اور رئیسوں نے اپنے سرزمین کے پار کرنے میں تیمور کی مدد کی اور اس کی عنایات حاصل کی۔ جزیرہ جو غالباً دریائے جہلم میں ایک جزیرہ تھا کہ حکمران شہاب الدین مبارک شاہ نے تیمور کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اسے کچل دیا گیا اور اپنی کشتیوں پر دریا میں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ جہلم کے کنارے 5 یا 6 دنوں تک کے جلنے کے بعد تیمور چناب کے ساتھ اس کے سنگم پر واقع ایک قلعے تک پہنچا اور کشتیوں کے ایک پل کے تیار کرنے کا حکم دیا۔ اسے 1 اکتوبر 1398 کو مکمل کر لیا
لیا گیا۔ تیمور کے ہندوستانی حملے کو بجا قرار دینے کی کوشش میں شرف الدین علی یزدی کہتا ہے کہ دلی کی مرکزی حکومت اگرچہ مسلم ہاتھوں میں تھی مگر کمزور تھی، لیکن یہ اس لاچار حکومت کو تقریباً نیست و نابود کر دینے کا کوئی سبب نہ تھا۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ تیمور ایک لٹیرے کی حیثیت سے مذہبی بنیادوں پر کوئی امتیاز نہیں برت سکتا تھا، لہٰذا مذہبی محققین اور سیدوں کو جو متمول نہ تھے چھوڑ کر بلا امتیاز اور وسیع پیمانے پر اسے لوٹ اور غارت گری مچانی پڑی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں نے بھی اس کے خلاف ایک مورچہ بنایا۔ 13 اکتوبر کو تیمور کی پالیسی واضح ہو گئی جب وہ تلمہ کے شہر میں پہنچا جو ملتان سے 35 فرسخ کی دوری پر تھا۔ یہاں دونوں فرقوں کے ممتاز اشخاص، ہندو رئیس اور مسلمان ملک اور سید لوگ اور مذہبی محققین اسے اس کے ملاقات کے لیے آئے اور 2 لاکھ ضمانت کی رقم کے بطور پیش کیا۔ تیمور نے منظور کر لیا، لیکن وہ ہندوستان چندوں کی وصولی کے لیے یا عوامی استقبال حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، لہٰذا اس اثنا میں جب کہ ضمانت کی رقم وصول کی جا رہی تھی اس نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ حکم جہاں متا صادر کیا گیا کہ سپاہیوں کو غلوں پر قبضہ کر لینا ہے جہاں کہیں بھی وہ اسے پا سکے، لہٰذا اپنی عادت کے مطابق وہ شہر میں گھس گئے، گھروں کو جلا دیا اور باشندوں کو گرفتار کر لیا اور جو کچھ وہ پا سکے اسے لوٹ لیا۔ بالآخر مذہبی محققین اور سیدوں کے سوا کوئی بھی اس قتل عام سے نہ بچ سکا۔ 20 اکتوبر کو تیمور تلمی سے روانہ ہوا اور دوسرے روز دریائے بیاس کے کنارے قصبہ شاہ نواز کے پاس خیمہ زن ہوا۔ شیخہ کھوکھر کے بھائی جسرت کھوکھر نے اپنے 2000 آدمیوں کے ساتھ حملہ آور کا مقابلہ کیا، لیکن انہیں شکست ہو گئی اور وہ سب کے سب ذبح کر دیے گئے، اگرچہ یہ معلوم نہیں کہ جسرت کے ساتھ کیا ہوا۔ شاہ نواز جو ایک بہت بڑا قصبہ تھا کہ باشندے بھاگ گئے، لیکن وہاں اتنے غلے تھے کہ سپاہی انہیں اپنے ساتھ نہ لے جا سکتے تھے، لہٰذا تیمور نے اسے نظر آتش کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد قصبہ جنجان کے مد مقابل دریائے بیاس کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔ پیر محمد نے اس سے یہاں ملاقات کی اور اسے اس کے فوجیوں کے لیے 30,000 گھوڑے دیے گئے۔ بیاس کو تیر کر اور کشتیوں کے ذریعے عبور کیا گیا۔ اگلے مرحلے میں تیمور ساہیوال کی جانب بڑھا۔ تیمور نے اپنے اصل کیمپ کو دیپال پل کے راستے پیش قدمی کا اور اس سے سمانہ میں ملاقات کرنے کا حکم دیا، جبکہ وہ بذات خود تقریباً 10,000 گھڑ سواروں کے ساتھ روانہ ہوا۔ دیپال پور کے تمام باشندے جنہوں نے پیر محمد کے تعین کردہ داروغہ مسافر قابلی کو معاہ 1,000 تاتاروں کے مار ڈالا تھا، پتنیر بھاگ چکے تھے۔ اس کے علاوہ جب تیمور ایک رات کے سفر کے بعد جو پاک پتن جو شیخ فرید الدین گنج شکر کے مقبرے کے لیے مشہور ہے پہنچا تو اس نے پایا کہ اس بزرگ کے خلاف بھی بیشتر باشندوں کے ساتھ اسی قلعے میں بھاگ گئے ہیں، وہاں کسی نے بھی ان کا خیر مقدم نہ کیا۔ پتنیر کا قلعہ ایک بے آب خطے میں واقع ہے۔ تیمور نے شیخ فرید کے مزار پر دعائیں مانگی اور تب رات بھر کے ایک لمبے سفر میں 100 میل طے کر کے 7 نومبر 1398 کو وہ پتنیر پہنچ گیا۔ پتنیر کا حکمران رائے دول چند ان مسلمانوں اور ہندوؤں کی مدافعت کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا جو پناہ کے لیے اس کے پاس بھاگ آئے تھے، لیکن جب رائے نے اطاعت قبول کر لی تو اس کے بھائی کمال الدین نے جو ایک مسلمان تھا مزاحمت جاری رکھی، لیکن پتنیر کا انجام بھی دوسرے شہروں جیسا ہوا۔ ہندوؤں نے اپنی عورتوں اور بچوں اور جائیداد تمام کو آگ میں ڈال کر جلا ڈالا۔ وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کے سر اس طرح کاٹ لیے گویا کہ وہ بکریاں ہوں۔ یہ کام کرنے کے بعد دونوں فرقوں کے لوگ آخری دم تک لڑنے کو تیار ہو گئے۔ تقریباً 10,000 ہندوؤں کو قتل کیا گیا۔ مارے گئے مسلمانوں کی تعداد مرقوم نہیں۔ عمارتوں کو نذر آتش کر دیا گیا یا منہدم کر دیا گیا۔ سرسوتی کے باشندے جو سوروں کو پالنے میں مخصوص تھے اپنے شہروں سے بھاگ نکلے تھے، لیکن ان کا تعاقب کیا گیا اور انہیں بھی مار ڈالا گیا۔ قلعے کے لوگوں کو لوٹ لیا گیا اور مار ڈالا گیا اور ان کے قلعے کے چند مٹی کے ڈیروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ قاتل حملہ آوروں کا کام اس بنا پر بہت زیادہ آسان ہو گیا کہ فتح آباد کی تھل، سمانہ، اسوندی اور پانی پت کے تمام باشندے خوف اور دہشت کی بنیاد پر دلی کی جانب بھاگ گئے تھے، جبکہ معمولی فہم و فراست سے کام لے کر انہیں اور بھی زیادہ مشرق کی جانب دواب کے مختلف حصوں میں بھاگنا چاہیے تھا۔ نومبر کے تیسرے ہفتے میں اصل کیمپ سمانہ پہنچا۔ 2 دسمبر کو باضابطہ طور پر کیتھل سے روانگی شروع ہوئی، کہیں بھی کوئی مزاحمت نہ ہوئی اور 11 دسمبر کو تیمور نے جمنا پار کیا اور ایک قصر جہاں پناہ میں مقیم ہو گیا جو دلی سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ دوسرے دن ملو اقبال خان 4,000 گھوڑوں اور 5,000 پیادہ اور 27 ساتھیوں کے ساتھ تاتاروں کے خلاف روانہ ہوا، لیکن ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پہلی ہی جھڑپ کے بعد وہ واپس بھاگ گیا تھا۔
پورے 1 لاکھ ہندو قیدیوں کو جو تیمور کے کیمپ میں تھے اور جنہوں نے ملو کے ذریعے بچا لے جانے کے خیال پر خوشی کا اظہار کیا تھا، ذبح کر ڈالا گیا۔ تیمور نے اپنے کیمپ کو مضبوط بنانے کی ہر احتیاط برتی، لیکن فیصلہ کن جنگ 18 دسمبر 1398 کو ہوئی، جو خاص طور پر قابل ذکر نہیں۔ محض 10,000 گھوڑوں اور 40,000 پیادہ پاک کی ایک فوج سلطان محمد تغلق اور ملو میدان میں لا سکتے تھے۔ وہ بری طرح پسپا ہو گئے اور شہر کی جانب واپس بھاگے۔ آدھی رات کے بعد کسی وقت سلطان اور ملو جنوبی دلی کے 2 مختلف دروازوں سے شہریوں کو ان کی قسمت پر چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جمعرات 20 دسمبر 1398 کو دلی کی ممتاز اشخاص اپنی اطاعت کی پیشکش کے لیے حوض کے قریب آئے، جہاں تیمور نے اپنا خیمہ گاڑ رکھا تھا۔ انہوں نے تیمور کے نام پر خطبہ پڑھنے اور باشندوں سے ضمانت کی رقم وصول کرنے کی حامی بھری۔ ادھر تیمور نے دلی کے باشندوں کے تحفظ کا وعدہ کیا، لیکن اس وعدہ دل میں ان بگوڑوں کو مستثنی کر دیا گیا جو بڑی تعداد میں دلی آ گئے تھے، اس لیے یہ محض دھوکہ تھا اور اس کے پورے سفر کا مقصد دلی کو لوٹنا تھا۔ لیکن تیمور نے ایسا رویہ اختیار کرنا مناسب سمجھا کہ گویا اس کے سپاہی اس کے اختیار سے باہر ہو گئے ہیں۔ شرف الدین علی یزدی، جو چاپلوسانہ الفاظ میں حقیقت کو یوں منتقل کرنے کے فن کو جانتا تھا کہ بعض پرس سے بھی بچے اور اپنے 2 شاہی آقاؤں کی حمایت بھی حاصل کر لے، دلی کی لوٹ اور غارت گری کا حال مندرجہ ذیل پیراگرافوں میں بیان کرتا ہے، جو بڑی محتاط انداز میں لکھے گئے۔ جمعرات 27 دسمبر 1398 کو فوجیوں کی ایک جماعت دلی کے پھاٹک پر جمع ہو گئی اور اس نے شہریوں پر حملہ شروع کر دیا۔ بڑے بڑے امراء کو اسے روکنے کا حکم دیا گیا، لیکن چونکہ مشیت یزدی اس شہر کے اور اس شہر کے باشندوں کی تباہی کا فیصلہ کر چکی تھی، لہٰذا اس کی تباہی کے تمام ذرائع مہیا ہو گئے۔ شاہی خواتین قصر ہزار ستون کو دیکھنے آئی تھیں، جسے ملک سلطان محمد تغلق نے بنوایا تھا۔ بڑے بڑے افسران مالیات اور ملازمین دروازے پر بیٹھ کر ضمانت کی وصول شدہ رقم کا اندراج کر رہے تھے۔ اسی وقت تقریباً 1000 گھڑ سوار، جنہیں چینی اور غلہ پر قبضہ کر لینے کا حکم ملا تھا، شہر میں داخل ہو گئے۔ جب تاتار سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد شہر میں داخل ہو چکی تو ہندوؤں کے بہت سے گروہ دلی کے 3 شہروں میں سری، جہاں پناہ اور پرانی دلی گستاخی پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ان میں بہتوں نے اپنے گھروں اور جائیدادوں کو آگ لگا دی اور اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ جل کر مر جانے کو ترجیح دی۔ سپاہیوں نے لوٹ مار شروع کر دی اور تیمور کے افسران نے ہندوؤں کی بدتمیزیوں کے باوجود دروازوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کے سپاہی اندر نہ آ سکے اور مزید بربادیاں واقع نہ ہوں۔ لیکن اس وقت 15,000 سپاہی شہر میں موجود تھے۔ انہوں نے شام سے لے کر صبح تک مکانوں کو لوٹا اور جلایا اور چند جگہوں پر ہندو بہادری سے لڑے۔ یہ تمام الفاظ شرف الدین علی یزدی کے تھے، جو تیمور کا درباری تھا۔ اب ہم مزید اس کی کتاب سے اقتباسات کو بیان کرتے ہیں۔ دوسرے دن صبح کو پوری فوج شہر میں داخل ہو گئی اور سپاہیوں میں زبردست اضطراب تھا۔ جمعہ 28 دسمبر کو عام لوٹ اور غارت گری کا آغاز ہوا اور جہاں پناہ اور سری کے بیشتر مکانوں کو لوٹ لیا گیا۔ سینچر 29 دسمبر کو لوٹ اور غارت گری اسی طرح جاری رہی۔ ہر سپاہی نے تقریباً 150 مردوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ 20 قیدی کم سے کم تعداد تھی جو ایک سپاہی کو حاصل ہوئی۔ لوٹی گئی قیمتی اشیاء، موتی اور قیمتی پتھر، خاص طور پر ہیرے جواہرات، قسم قسم کے قیمتی کپڑے، سونے اور چاندی کے برتن کا حساب لگانا مشکل ہے۔ طلائی ٹنکوں کی شکل میں نقدیاں بھی اندازے سے باہر ہیں۔ گرفتار کی گئی بیشتر عورتوں نے اپنے انگلیوں میں سونے اور چاندی کے زیورات اور اپنے پیروں کے انگوٹھوں میں قیمتی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ کسی نے بھی سبزیوں اور دواؤں اور مویشی جیسی چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی۔ اتوار 30 دسمبر کو فوجی پرانی دلی کی طرف بڑھے، کیونکہ بہت سے ہندوؤں نے وہاں بھاگ کر جامع مسجد میں پناہ لے لی تھی۔ تیمور کے 2 افسروں نے انہیں ذبح کر ڈالا۔ اسی دن پوری پرانی دلی کو لوٹ لیا گیا۔ تمام قیدی کئی دنوں تک شہر سے باہر لائے گئے اور افسران کے ذمہ کر دیے گئے۔ دستکاروں کو شہزادوں اور ان اعلیٰ افسران میں تقسیم کر دیا گیا جو اس جگہ موجود تھے، اور انہیں ان لوگوں کے پاس بھیجا گیا جو وطن میں تھے۔ دلی کے قتل عام میں تیمور کا سرکاری مورخ صرف ہندوؤں کا حوالہ دیتا ہے، لیکن ایسا سوچنے کی کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا۔ جارجیا میں 2 مقدس جنگوں کے علاوہ تیمور اور اس کے تاتاروں نے اپنی طاقت مسلمانوں کو لوٹنے اور انہیں قتل کرنے میں صرف کی تھی، اور مسلمانوں کی بدترین لوٹ اور غارت گری ابھی آنے کو باقی تھی۔ یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ دستکاروں کے علاوہ زندہ رہ جانے والے قیدیوں کو لوٹ لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہو۔ بہر صورت ان کا قتل کیا جانا مرقوم نہیں ہے۔ تیمور 15 دنوں
دنوں تک دلی میں مقیم رہا۔ اس کا دوسرا مسئلہ ایک ایسے راستے سے وطن لوٹنا تھا جس پر اسے کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن جس پر اس کے فوجی اس قسم کی مال غنیمت حاصل کر سکیں جس کی انہیں ضرورت تھی۔ عورتیں، بچے، غلے اور معاشی ماضی کے منگول تجربہ سے رہنمائی پا کر اس نے ہمالیہ اور سیوالک کی پہاڑیوں کے درمیانی راستے کا انتخاب کیا۔ اس راستے میں میرٹھ کا شہر بدقسمتی سے موجود تھا۔ تیمور کے افسروں نے، جنہیں پہلے ہی روانہ کیا جا چکا تھا، اسے خبر دی کہ شہری صفی نامی ایک ہندو اور مسلمان الیاس افغانی اور مولانا احمد تھانہ سیری کے بیٹے کی قیادت میں مزاحمت پر تیار تھے۔ تیمور 8 جنوری 1399 کو دوپہر کو 40 میل کی ایک مسافت کے بعد 10,000 گھڑ سواروں کے ساتھ میرٹھ کے اطراف میں جا پہنچا۔ دوسرے دن تاتاروں نے شہر پناہوں پر قبضہ کر لیا اور شہر میں داخل ہو گئے۔ چند غیر واضح اسباب کی بنا پر دفعتاً مدافعت کمزور پڑ گئی۔ صفی نے لڑتے ہوئے جان دے دی اور اس کے 2 مسلم رفیقوں کو باندھ کر تیمور کے سامنے لایا گیا۔ باشندوں کو ذبح کر ڈالا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اب سیوالک تک کا راستہ صاف تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور امن پسند دیہاتوں کا علاقہ تھا جو محض مجبوراً لڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ تیمور نے ہردوار اور جمنا کے درمیان کی خوشحال سرزمین کو تاراج کرنے میں تقریباً 1 ماہ صرف کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے خطہ کے 7 قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کے دیہاتوں سے 20 جنگیں لڑیں۔ ہر تاتار سپاہی کو کوئی 100 سے لے کر 200 تک گائیں اور 10 سے لے کر 20 تک قیدی حاصل ہوئے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کوئی بھی اہم ہندوستانی مسلمان امیر تیمور کے ساتھ شامل نہ ہوا، اور چونکہ اسے اپنے نمائندے کی حیثیت سے کسی نہ کسی کا انتخاب کرنا تھا، لہٰذا اس نے خضر خان کو ترجیح دی۔ بہادر ناہر میرٹھ کے راستے میں اس سے ملاقات کے لیے آئے۔ کشمیر کے کٹر سلطان سکندر نے سوچا کہ تیمور میں وہ شاید ایک ہم خیال انسان پا سکے، لہٰذا اس سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا، لیکن جب تیمور کے افسروں نے اس سے 30,000 گھوڑے اور 10 لاکھ چاندی کے سکے، فی سکہ 205 مشکال چاندی کا وزن مانگے تو اس نے واپس ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ شیخا کھوکھر نے تیمور کو اپنی خدمات پیش کرنی تھیں، لہٰذا اس کا لحاظ کر کے ان تمام ہندوؤں کو جو اس سے متعلق تھے معاف کر دیا گیا۔ لیکن جس وقت تیمور سیوالک کے علاقے میں تھا، شیخا نے اس سے وطن جانے کی اجازت چاہی۔ اس کے بعد ہی اس نے تیمور کو بحیثیت مجموعی نظر انداز کر دیا اور وہ خراج ادا نہیں کیا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، لہٰذا اس تاتار فوج نے جسے لاہور سے ضمانت کی رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کی سرزمین کو لوٹ لیا اور اسے قیدی بنا کر تیمور کے پاس لے آئی۔ جموں کے رائے کو زخمی کر کے گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور مسلمان کے ساتھ گائے کا گوشت کھا کر اس نے اس حقیقت کی مزید توثیق کر دی۔ تیمور، جس کو اس وقت اپنے مملکت کے مغربی حصے سے نہایت تشویشناک خبریں موصول ہوئی تھیں، نے اس تبدیلی مذہب کو مخلصانہ تصور کیا۔ اب اسے ہندوستان سے مزید دلچسپی نہ تھی، لہٰذا اصل فوج کو پرسکون رفتار سے آنے کے لیے چھوڑ کر وہ تیزی سے وطن واپس لوٹ گیا۔ اس نے 3 مارچ کو چناب کو پار کیا اور 1 مئی کو آمو پہنچ گیا۔ ہندوستان میں اس کی سردیوں کی مہم کے ٹائم ٹیبل پر بالکل پابندی وقت کے ساتھ عمل کیا گیا۔ تیمور کے پوتے پیر محمد نے سوچا کہ وہ سلطان محمود کے مال غنیمت کی برابری کر سکتا ہے، بلکہ ان پر سبقت لے جا سکتا ہے، لیکن انجام کار یہ ہوا کہ وہ ایک مصیبت میں پھنس گیا۔ سن 1369 سے 1397 کے موسم سرما میں اس نے اچھ اور دیپال پور پر قبضہ کر لیا اور مختلف مقامات پر اپنے داروغے متعین کیے۔ پھر اس کے بعد ملتان میں اس نے ملو خان کے بڑے بھائی سارنگ خان کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ گرمیوں کے 6 ماہ تک جاری رہا اور ملتان پر قبضہ ہونے کے فوراً بعد برسات شروع ہو گئی۔ پیر محمد کی فوج کے گھوڑے مرنے لگے اور اسے ان لوگوں کی نفرت کا نشانہ بننا پڑا جنہیں اس نے لوٹا تھا، لیکن پیر محمد، جس کی قسمت میں ایک معقول شرابی کی صورت میں تنزلی لکھی تھی، کو اس کی مصیبتوں سے اس وجہ سے چھٹکارا مل گیا کہ اس کا دادا ملتان سے 40 کوس دور بیاس کے کنارے جنجان نامی مکان پر بر وقت آن پہنچا۔ تیمور کی ہندوستانی مہم ترتیب اوقات کے عمدہ انتظامات کے ساتھ ایک لوٹ مار کے حملے کے طور پر تیار کی گئی تھی۔ 1398 کے گرمیوں کے مہینے ماوراء نہر سے ہندوستانی سرحد تک با اطمینان آنے میں گزارے جا سکتے تھے۔
لیکن ہندوستان کی مہم کو 1398 اور 1399 کے سردیوں کے مہینوں کے دوران ختم کر دینا تھا۔ طویل محاصرے کے لیے اس کے پاس وقت نہ تھا۔ 1398 میں اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تیمور جنوب کی جانب روانہ ہوا۔ اس کے پاس پامبر کے 2 کافر گروہوں، کتور کے باشندوں اور سیاہ پوش لوگوں کے خلاف اندراب سے روانہ ہونے کے لیے کافی وقت تھا۔ تیمور کاتور کے اطراف کے اونچے پہاڑوں کو عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے وادی میں کافروں کے گھروں کو نظر آتش کر دیا اور اس کے بعد انہیں پہاڑوں کی چوٹی پر مار ڈالا جہاں وہ بھاگ آئے تھے۔ لیکن اس کے جنرل برہان اگلن کو سیاہ پوشوں نے جس کے خلاف اسے بھیجا گیا تھا شکست دی اور وہ بزدلوں کی طرح واپس بھاگ گیا۔ اس مہم میں جو پیدل ہی سر کرنی تھی 18 دن صرف ہو گئے۔ تیمور نے قلعوں کی تعمیر اور قبائل کی سرزنش کے ذریعے کابل سے افغانوں کی سرزمین میں گزرنے والے اپنے آمد و رفت کی راہ کی حفاظت کا انتظار کیا۔ ایک افغان سردار موسیٰ کو ارباب کے قلعے کی تعمیر پر آمادہ کیا اور پھر اسے اس کے پیروکاروں کے ساتھ مار ڈالا۔ ناگز کے قلعہ کو خود تیمور کے اپنے افسروں نے تعمیر کیا۔ 2 قبائل جنہیں پرنیاں اور کلاتیاں کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ مخصوص تیموری طرز کے قتل عام نے ایک ایسی دہشت کی فضا تیار کر دی کہ راستوں کے تحفظ کا انتظام ہو گیا۔ نگز سے بنو کے راستے تیمور نے دریائے سندھ کی جانب پیش قدمی کی۔ تپائیوں، کشتیوں اور سرکنڈوں کی مدد سے اس کے ماہرین نے سندھ پر ایک کشتیوں کا پل تیار کیا جسے 21 دسمبر 1398 میں عبور کیا گیا۔ تیمور کا اصل مقصد لوٹنا تھا اور اس نے اپنے راستے کا انتخاب محتاط طریقے پر کیا تھا۔ بڑے شہروں سے گریز کرنا تھا اور ساتھ ہی مجبوراً چھوٹے شہروں اور دیہاتوں کو لوٹ کر اپنے سپاہیوں کے لیے خورد و نوش کے ذخیرے بھی فراہم کرنا تھا۔ وہ ایک بغیر پانی کے خطے یا چاول سے گزرا جسے ظفر نامہ چاول جلالی کا نام دیتا ہے۔ سالٹ رینج یا کوہ جودی کے مقدموں اور رئیسوں نے اپنے سرزمین کے پار کرنے میں تیمور کی مدد کی اور اس کی عنایات حاصل کی۔ جزیرہ جو غالباً دریائے جہلم میں ایک جزیرہ تھا کہ حکمران شہاب الدین مبارک شاہ نے تیمور کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی لیکن اسے کچل دیا گیا اور اپنی کشتیوں پر دریا میں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ جہلم کے کنارے 5 یا 6 دنوں تک جلنے کے بعد تیمور چناب کے ساتھ اس کے سنگم پر واقع ایک قلعے تک پہنچا اور کشتیوں کے ایک پل کے تیار کرنے کا حکم دیا۔ اسے 1 اکتوبر 1398 کو مکمل کر لیا گیا۔ تیمور کے ہندوستانی حملے کو بجا قرار دینے کی کوشش میں شرف الدین علی یزدی کہتا ہے کہ دلی کی مرکزی حکومت اگرچہ مسلم ہاتھوں میں تھی مگر کمزور تھی، لیکن یہ اس لاچار حکومت کو تقریباً نیست و نابود کر دینے کا کوئی سبب نہ تھا۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ تیمور ایک لٹیرے کی حیثیت سے مذہبی بنیادوں پر کوئی امتیاز نہیں برت سکتا تھا، لہٰذا مذہبی محققین اور سیدوں کو جو متمول نہ تھے چھوڑ کر بلا امتیاز اور وسیع پیمانے پر اسے لوٹ اور غارت گری مچانی پڑی۔ ہندوؤں اور مسلمانوں نے بھی اس کے خلاف ایک مورچہ بنایا۔ 13 اکتوبر کو تیمور کی پالیسی واضح ہو گئی جب وہ تلمہ کے شہر میں پہنچا جو ملتان سے 35 فرسخ کی دوری پر تھا۔ یہاں دونوں فرقوں کے ممتاز اشخاص، ہندو رئیس اور مسلمان ملک اور سید لوگ اور مذہبی محققین اسے اس کے ملاقات کے لیے آئے اور 2 لاکھ ضمانت کی رقم کے بطور پیش کیا۔ تیمور نے منظور کر لیا لیکن وہ ہندوستان چندوں کی وصولی کے لیے یا عوامی استقبال حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، لہٰذا اس اثنا میں جب کہ ضمانت کی رقم وصول کی جا رہی تھی اس نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ حکم جہاں متا صادر کیا گیا کہ سپاہیوں کو غلوں پر قبضہ کر لینا ہے جہاں کہیں بھی وہ اسے پا سکے، لہٰذا اپنی عادت کے مطابق وہ شہر میں گھس گئے، گھروں کو جلا دیا اور باشندوں کو گرفتار کر لیا اور جو کچھ وہ پا سکے اسے لوٹ لیا۔ بالآخر مذہبی محققین اور سیدوں کے سوا کوئی بھی اس قتل عام سے نہ بچ سکا۔ 20 اکتوبر کو تیمور تلمی سے روانہ ہوا اور دوسرے روز دریائے بیاس کے کنارے قصبہ شاہ نواز کے پاس خیمہ زن ہوا۔ شیخہ کھوکھر کے بھائی جسرت کھوکھر نے اپنے 2000 آدمیوں کے ساتھ حملہ آور کا مقابلہ کیا لیکن انہیں شکست ہو گئی اور وہ سب کے سب ذبح کر دیے گئے، اگرچہ یہ معلوم نہیں کہ جسرت کے ساتھ کیا ہوا۔ شاہ نواز جو ایک بہت بڑا قصبہ تھا کہ باشندے بھاگ گئے لیکن وہاں اتنے غلے تھے کہ سپاہی انہیں اپنے ساتھ نہ لے جا سکتے تھے، لہٰذا تیمور نے اسے نظر آتش کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد قصبہ جنجان کے مد مقابل دریائے بیاس کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔ پیر محمد نے اس سے یہاں ملاقات کی اور اسے اس کے فوجیوں کے لیے 30,000 گھوڑے دیے گئے۔ بیاس کو تیر کر اور کشتیوں کے ذریعے عبور کیا گیا۔ اگلے مرحلے میں تیمور ساہیوال کی جانب بڑھا۔ تیمور نے اپنے اصل کیمپ
کو دیپال پل کے راستے پیش قدمی کا اور اس سے سمانہ میں ملاقات کرنے کا حکم دیا، جبکہ وہ بذات خود تقریباً 10,000 گھڑ سواروں کے ساتھ روانہ ہوا۔ دیپال پور کے تمام باشندے جنہوں نے پیر محمد کے تعین کردہ داروغہ مسافر قابلی کو مع 1,000 تاتاروں کے مار ڈالا تھا، پتنیر بھاگ چکے تھے۔ اس کے علاوہ جب تیمور ایک رات کے سفر کے بعد جو پاک پتن جو شیخ فرید الدین گنج شکر کے مقبرے کے لیے مشہور ہے پہنچا، تو اس نے پایا کہ اس بزرگ کے خلاف بھی بیشتر باشندوں کے ساتھ اسی قلعے میں بھاگ گئے ہیں۔ وہاں کسی نے بھی ان کا خیر مقدم نہ کیا۔ پتنیر کا قلعہ ایک بے آب خطے میں واقع ہے۔ تیمور نے شیخ فرید کے مزار پر دعائیں مانگی اور تب رات بھر کے ایک لمبے سفر میں 100 میل طے کر کے 7 نومبر 1398 کو وہ پتنیر پہنچ گیا۔ پتنیر کا حکمران رائے دول چند ان مسلمانوں اور ہندوؤں کی مدافعت کرنے کی پوزیشن میں نہ تھا جو پناہ کے لیے اس کے پاس بھاگ آئے تھے، لیکن جب رائے نے اطاعت قبول کر لی تو اس کے بھائی کمال الدین نے جو ایک مسلمان تھا مزاحمت جاری رکھی، لیکن پتنیر کا انجام بھی دوسرے شہروں جیسا ہوا۔ ہندوؤں نے اپنی عورتوں اور بچوں اور جائیداد تمام کو آگ میں ڈال کر جلا ڈالا۔ وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کے سر اس طرح کاٹ لیے گویا کہ وہ بکریاں ہوں۔ یہ کام کرنے کے بعد دونوں فرقوں کے لوگ آخری دم تک لڑنے کو تیار ہو گئے۔ تقریباً 10,000 ہندوؤں کا قتل کیا گیا۔ مارے گئے مسلمانوں کی تعداد مرقوم نہیں۔ عمارتوں کو نذر آتش کر دیا گیا یا منہدم کر دیا گیا۔ سرسوتی کے باشندے جو سوروں کو پالنے میں مخصوص تھے اپنے شہروں سے بھاگ نکلے تھے، لیکن ان کا تعاقب کیا گیا اور انہیں بھی مار ڈالا گیا۔ قلعے کے لوگوں کو لوٹ لیا گیا اور مار ڈالا گیا اور ان کے قلعے کے چند مٹی کے ڈیروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ قاتل حملہ آوروں کا کام اس بنا پر بہت زیادہ آسان ہو گیا کہ فتح آباد کی تھل، سمانہ، اسوندی اور پانی پت کے تمام باشندے خوف اور دہشت کی بنیاد پر دلی کی جانب بھاگ گئے تھے، جبکہ معمولی فہم و فراست سے کام لے کر انہیں اور بھی زیادہ مشرق کی جانب دواب کے مختلف حصوں میں بھاگنا چاہیے تھا۔ نومبر کے تیسرے ہفتے میں اصل کیمپ سمانہ پہنچا۔ 2 دسمبر کو باضابطہ طور پر کیتھل سے روانگی شروع ہوئی۔ کہیں بھی کوئی مزاحمت نہ ہوئی اور 11 دسمبر کو تیمور نے جمنا پار کیا اور ایک قصر جہاں پناہ میں مقیم ہو گیا، جو دلی سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ دوسرے دن ملو اقبال خان 4,000 گھوڑوں اور 5,000 پیادہ اور 27 ساتھیوں کے ساتھ تاتاروں کے خلاف روانہ ہوا، لیکن ایسے معلوم ہوتا تھا کہ پہلی ہی جھڑپ کے بعد وہ واپس بھاگ گیا تھا۔ پورے 1 لاکھ ہندو قیدیوں کو جو تیمور کے کیمپ میں تھے اور جنہوں نے ملو کے ذریعے بچا لے جانے کے خیال پر خوشی کا اظہار کیا تھا، ذبح کر ڈالا گیا۔ تیمور نے اپنے کیمپ کو مضبوط بنانے کی ہر احتیاط برتی، لیکن فیصلہ کن جنگ 18 دسمبر 1398 کو ہوئی، جو خاص طور پر قابل ذکر نہیں۔ محض 10,000 گھوڑوں اور 40,000 پیادہ پاک کی ایک فوج سلطان محمد تغلق اور ملو میدان میں لا سکتے تھے۔ وہ بری طرح پسپا ہو گئے اور شہر کی جانب واپس بھاگے۔ آدھی رات کے بعد کسی وقت سلطان اور ملو جنوبی دلی کے 2 مختلف دروازوں سے شہریوں کو ان کی قسمت پر چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جمعرات 20 دسمبر 1398 کو دلی کی ممتاز اشخاص اپنی اطاعت کی پیشکش کے لیے حوض کے قریب آئے، جہاں تیمور نے اپنا خیمہ گاڑ رکھا تھا۔ انہوں نے تیمور کے نام پر خطبہ پڑھنے اور باشندوں سے ضمانت کی رقم وصول کرنے کی حامی بھری۔ ادھر تیمور نے دلی کے باشندوں کے تحفظ کا وعدہ کیا، لیکن اس وعدہ دل میں ان بگوڑوں کو مستثنی کر دیا گیا جو بڑی تعداد میں دلی آ گئے تھے، اس لیے یہ محض دھوکہ تھا اور اس کے پورے سفر کا مقصد دلی کو لوٹنا تھا۔ لیکن تیمور نے ایسا رویہ اختیار کرنا مناسب سمجھا کہ گویا اس کے سپاہی اس کے اختیار سے باہر ہو گئے ہیں۔ شرف الدین علی یزدی جو چاپلوسانہ الفاظ میں حقیقت کو یوں منتقل کرنے کے فن کو جانتا تھا کہ بعض پرس سے بھی بچے اور اپنے 2 شاہی آقاؤں کی حمایت بھی حاصل کر لے، دلی کی لوٹ اور غارت گری کا حال مندرجہ ذیل پیراگرافوں میں بیان کرتا ہے، جو بڑی محتاط انداز میں لکھے گئے۔ جمعرات 27 دسمبر 1398 کو فوجیوں کی ایک جماعت دلی کے پھاٹک پر جمع ہو گئی اور اس نے شہریوں پر حملہ شروع کر دیا۔ بڑے بڑے امراء کو اسے روکنے کا حکم دیا گیا، لیکن چونکہ مشیت یزدی اس شہر کے اور اس شہر کے باشندوں کی تباہی کا فیصلہ کر چکی تھی، لہٰذا اس کی تباہی کے تمام ذرائع مہیا ہو گئے۔ شاہی خواتین قصر 1000 ستون کو دیکھنے آئی تھیں، جسے ملک سلطان محمد تغلق نے بنوایا تھا۔ بڑے بڑے افسران مالیات اور ملازمین دروازے پر بیٹھ کر ضمانت کی وصول شدہ رقم کا اندراج کر رہے تھے۔ اسی وقت تقریباً 1000 گھڑ سوار جنہیں چینی اور غلہ پر قبضہ کر لینے کا حکم ملا تھا، شہر میں داخل ہو گئے۔ جب تاتار سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد شہر میں داخل ہو چکی تو ہندوؤں کے بہت سے گروہ دلی کے 3 شہروں میں سری، جہاں پناہ اور پرانی دلی گستاخی پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ ان میں بہتوں نے اپنے گھروں اور جائیدادوں کو آگ لگا دی اور اپنی بیویوں اور
بچوں کے ساتھ جل کر مر جانے کو ترجیح دی۔ سپاہیوں نے لوٹ مار شروع کر دی اور تیمور کے افسران نے ہندوؤں کی بدتمیزیوں کے باوجود دروازوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کے سپاہی اندر نہ آ سکے اور مزید بربادیاں واقع نہ ہوں۔ لیکن اس وقت 15,000 سپاہی شہر میں موجود تھے۔ انہوں نے شام سے لے کر صبح تک مکانوں کو لوٹا اور جلایا اور چند جگہوں پر ہندو بہادری سے لڑے۔ یہ تمام الفاظ شرف الدین علی یزدی کے تھے جو تیمور کا درباری تھا۔ اب ہم مزید اس کی کتاب سے اقتباسات کو بیان کرتے ہیں۔ دوسرے دن صبح کو پوری فوج شہر میں داخل ہو گئی اور سپاہیوں میں زبردست اضطراب تھا۔ جمعہ 28 دسمبر کو عام لوٹ اور غارت گری کا آغاز ہوا اور جہاں پناہ اور سری کے بیشتر مکانوں کو لوٹ لیا گیا۔ سینچر 29 دسمبر کو لوٹ اور غارت گری اسی طرح جاری رہی۔ ہر سپاہی نے تقریباً 150 مردوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ 20 قیدی کم سے کم تعداد تھی جو ایک سپاہی کو حاصل ہوئی۔ لوٹی گئی قیمتی اشیاء، موتی اور قیمتی پتھر، خاص طور پر ہیرے جواہرات، قسم قسم کے قیمتی کپڑے، سونے اور چاندی کے برتن کا حساب لگانا مشکل ہے۔ طلائی ٹنکوں کی شکل میں نقدیاں بھی اندازے سے باہر ہیں۔ گرفتار کی گئی بیشتر عورتوں نے اپنے انگلیوں میں سونے اور چاندی کے زیورات اور اپنے پیروں کے انگوٹھوں میں قیمتی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ کسی نے بھی سبزیوں اور دواؤں اور مویشی جیسی چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی۔ اتوار 30 دسمبر کو فوجی پرانی دلی کی طرف بڑھے کیونکہ بہت سے ہندوؤں نے وہاں بھاگ کر جامع مسجد میں پناہ لے لی تھی۔ تیمور کے 2 افسروں نے انہیں ذبح کر ڈالا۔ اسی دن پوری پرانی دلی کو لوٹ لیا گیا۔ تمام قیدی کئی دنوں تک شہر سے باہر لائے گئے اور افسران کے ذمہ کر دیے گئے۔ دستکاروں کو شہزادوں اور ان اعلیٰ افسران میں تقسیم کر دیا گیا جو اس جگہ موجود تھے اور انہیں ان لوگوں کے پاس بھیجا گیا جو وطن میں تھے۔ دلی کے قتل عام میں تیمور کا سرکاری مورخ صرف ہندوؤں کا حوالہ دیتا ہے، لیکن ایسا سوچنے کی کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا۔ جارجیا میں 2 مقدس جنگوں کے علاوہ تیمور اور اس کے تاتاروں نے اپنی طاقت مسلمانوں کو لوٹنے اور انہیں قتل کرنے میں صرف کی تھی اور مسلمانوں کی بدترین لوٹ اور غارت گری ابھی آنے کو باقی تھی۔ یہ فرض کیا جا سکتا ہے کہ دستکاروں کے علاوہ زندہ رہ جانے والے قیدیوں کو لوٹ لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہو۔ بہر صورت ان کا قتل کیا جانا مرقوم نہیں ہے۔ تیمور 15 دنوں تک دلی میں مقیم رہا۔ اس کا دوسرا مسئلہ ایک ایسے راستے سے وطن لوٹنا تھا جس پر اسے کسی زبردست مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن جس پر اس کے فوجی اس قسم کی مال غنیمت حاصل کر سکیں جس کی انہیں ضرورت تھی۔ عورتیں، بچے، غلے اور مویشی ماضی کے منگول تجربہ سے رہنمائی پا کر اس نے ہمالیہ اور سیوالک کی پہاڑیوں کے درمیانی راستے کا انتخاب کیا۔ اس راستے میں میرٹھ کا شہر بدقسمتی سے موجود تھا۔ تیمور کے افسروں نے جنہیں پہلے ہی روانہ کیا جا چکا تھا اسے خبر دی کہ شہری صفی نامی ایک ہندو اور مسلمان الیاس افغانی اور مولانا احمد تھانے سیری کے بیٹے کی قیادت میں مزاحمت پر تیار تھے۔ تیمور 8 جنوری 1399 کو دوپہر کو 40 میل کی ایک مسافت کے بعد 10,000 گھڑ سواروں کے ساتھ میرٹھ کے اطراف میں جا پہنچا۔ دوسرے دن تاتاروں نے شہر پناہوں پر قبضہ کر لیا اور شہر میں داخل ہو گئے۔ چند غیر واضح اسباب کی بنا پر دفعتاً مدافعت کمزور پڑ گئی۔ صفی نے لڑتے ہوئے جان دے دی اور اس کے 2 مسلم رفیقوں کو باندھ کر تیمور کے سامنے لایا گیا۔ باشندوں کو ذبح کر ڈالا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اب سیوالک تک کا راستہ صاف تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے رئیسوں اور امن پسند دیہاتوں کا علاقہ تھا جو محض مجبوراً لڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ تیمور نے ہردوار اور جمنا کے درمیان کی خوشحال سرزمین کو تاراج کرنے میں تقریباً 1 ماہ صرف کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے خطہ کے 7 قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا اور اس کے دیہاتوں سے 20 جنگیں لڑیں۔ ہر تاتار سپاہی کو کوئی 100 سے لے کر 200 تک گائیں اور 10 سے لے کر 20 تک قیدی حاصل ہوئے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کوئی بھی اہم ہندوستانی مسلمان امیر تیمور کے ساتھ شامل نہ ہوا، اور چونکہ اسے اپنے نمائندے کی حیثیت سے کسی نہ کسی کا انتخاب کرنا تھا لہٰذا اس نے خضر خان کو ترجیح دی۔ بہادر ناہر میرٹھ کے راستے میں اس سے ملاقات کے لیے آئے۔ کشمیر کے کٹر سلطان سکندر نے سوچا کہ تیمور میں وہ شاید ایک ہم خیال انسان پا سکے لہٰذا اس سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا، لیکن جب تیمور کے افسروں نے اس سے 30,000 گھوڑے اور 10 لاکھ چاندی کے سکے، فی سکہ 205 مشکال چاندی کا وزن مانگے تو اس نے واپس ہو جانے کا فیصلہ کیا۔ شیخا کھوکھر نے تیمور کو اپنی خدمات پیش کرنی تھیں لہٰذا اس کا لحاظ کر کے ان تمام ہندوؤں کو جو اس سے متعلق تھے معاف کر دیا گیا،
لیکن جس وقت تیمور سوالک کے علاقے میں تھا شیخہ نے اس سے وطن جانے کی اجازت چاہی۔ اس کے بعد ہی اس نے تیمور کو بحیثیت مجموعی نظر انداز کر دیا اور وہ خراج ادا نہیں کیا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ لہٰذا اس تاتار فوج نے جسے لاہور سے ضمانت کی رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کی سرزمین کو لوٹ لیا اور اسے قیدی بنا کر تیمور کے پاس لے آئی۔ جموں کے رائے کو زخمی کر کے گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور مسلمان کے ساتھ گائے کا گوشت کھا کر اس نے اس حقیقت کی مزید توثیق کر دی۔ تیمور جس کو اس وقت اپنے مملکت کے مغربی حصے سے نہایت تشویشناک خبریں موصول ہوئی تھیں، نے اس تبدیلی مذہب کو مخلصانہ تصور کیا۔ اب اسے ہندوستان سے مزید دلچسپی نہ تھی، لہٰذا اصل فوج کو پرسکون رفتار سے آنے کے لیے چھوڑ کر وہ تیزی سے وطن واپس لوٹ گیا۔ اس نے 3 مارچ کو چناب کو پار کیا اور 1 مئی کو آمو پہنچ گیا۔ ہندوستان میں اس کی سردیوں کی مہم کے ٹائم ٹیبل پر بالکل پابندی وقت کے ساتھ عمل کیا گیا۔